بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تعلیمات میں آج ہمارا موضوع احسان ہے۔ احسان کے معنی حسن سلوک کے ہیں۔ حسن سلوک لوگوں سے بھی ہوتا ہے اور اپنے آپ سے بھی ہوتا ہے۔ اسلام ان دونوں چیزوں کو احسان کہتا ہے اور عمل کے ساتھ بھی ہم حسن سلوک کرتے ہیں کہ ایک عمل کو اگر اچھے طریقے سے کریں تو یہ بھی احسان ہے۔ اسی کو درجہ احسان کہتے ہیں۔ صوفیہ کے ہاں یہ اصطلاح بہت استعمال ہوتی ہے کہ آپ نے احسان کے درجے کے ساتھ نیکی کی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ لیکن میرا جو موضوع آج رہے گا وہ دین کے اس پہلو سے نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ تعلق کے پہلو سے رہے گا، کیونکہ جس آیت میں یہ احسان کا حکم آیا ہے، جس کو میں نے پچھلی دفعہ بھی مطالعہ کیا تھا کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اس آیت کے اندر یہ معاملات کے پہلو سے ہی سامنے آتی ہے۔ تو احسان کے معنی حسن سلوک کے ہیں۔ حسن سلوک کے دو دائرے ہیں، ایک ہمارے والدین اور ایک باقی لوگ۔ والدین کا نام اس لیے میں الگ لے رہا ہوں کہ قرآن نے اس کو الگ سے اہمیت دی ہے، اور قرآن نے والدین کے ساتھ عدل کا حکم نہیں دیا۔ یعنی عدل کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے مجھے گالی دی، میں بھی دے سکتا ہوں اتنی ہی گالی، اسی طرح کی کیفیت کے ساتھ۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا، میں بھی تھپڑ مار سکتا ہوں اسی زور کے ساتھ۔ لیکن کیا والد صاحب گالی دے دیں تو، والد صاحب تھپڑ لگا دیں تو میں لے سکتا ہوں بدلہ؟ نہیں۔ والدین کے ساتھ پہلا حکم عدل کا نہیں، احسان کا ہے، سوائے اس کے کہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میرے ساتھ جب وہ کوئی ناانصافی کریں گے، میرے ساتھ جب وہ کوئی برا عمل کریں گے، تو اب میں نے عدل انصاف کا ہاتھ دامن نہیں پکڑنا بلکہ احسان کا دامن پکڑنا ہے۔ وہ بڑھاپے میں بالخصوص والدین کے اندر ایسی شدت پیدا ہو جاتی ہے بعض اوقات کہ وہ تبصرے کر رہے ہوں گے، آپ خدمت کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو ڈانٹ رہے ہوں گے، آپ خدمت کر رہے ہوں گے، وہ تانے دے رہے ہوں گے۔ تو اس موقع پر کیا تانوں کا جواب تانوں سے دیا جائے، ڈانٹ کا جواب ڈانٹ سے دیا جائے؟ نہیں، احسان سے دیا جائے۔ تو والدین کے لیے پہلا حکم احسان ہے، عدل نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ دوسروں کے معاملات میں الگ چیز ہے، جو میں پہلے بتا چکا ہوں عدل کی گفتگو میں، کہ والد صاحب نے کسی ہمسائے کے پلاٹ پہ قبضہ کر رکھا ہے، مجھے عدالت میں بلا لیا گیا ہے تو میں والد صاحب کے خلاف گواہی دوں گا، مجبور ہوں اس پر، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ لیکن وہ مجھے تھپڑ مار دیتے ہیں، میرا پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، مجھے گالی دے دیتے ہیں، تو کیا میں بدلہ لوں گا؟ فرمایا نہیں۔ پہلا ان کے ساتھ احسان ہے، حسن سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ۔ تو یہ پہلا حکم ہے والدین کے لیے۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا، لیکن والدین کے ساتھ عدل کے بعد نہیں بلکہ عدل سے پہلے، اور باقی لوگوں کے ساتھ عدل بھی کر سکتے ہیں اور احسان بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی آدمی، اجنبی آدمی، ہمسایہ جو آپ کے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، وہ آپ کو تھپڑ دے مارتے ہیں تو آپ اس کے جواب میں تھپڑ دے مار سکتے ہیں، لیکن والد کے ساتھ، والدہ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ حسن سلوک ہے۔ اس حسن سلوک کے اندر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ ان کے بہن بھائیوں کو بھی تنگ نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کا اس لیے مقام بلند ہے کہ رشتہ دار اصل میں والدین کے ذریعے سے ہی بنتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو والدہ کی طرف سے رشتہ دار بنے ہوں گے، کچھ والد کی طرف سے۔ اگر میں والد کے بھائی کو گالی دوں تو کیا والد صاحب خوش ہوں گے؟ یقیناً نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے والدین کے ساتھ پہلا حکم احسان کا ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ہم عدل بھی کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اور احسان بھی کر سکتے ہیں۔ عدل کرنے پر ہمیں نیکی نہیں ملے گی، لیکن احسان کرنے پر ہمیں نیکی ملے گی۔ مثلاً جب کسی نے مجھے تھپڑ مارا، میں نے اس کو جواب میں مار دیا تو نہ نیکی ملی نہ گناہ ملا، کیونکہ میں نے اپنا بدلہ لیا ہے۔ لیکن اگر میں معاف کر دوں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے عزم والے لوگوں کا کام ہے، ان کو میں اجر دوں گا۔ اور یہ آدمی جس نے تھپڑ مارا ہے آج تمہارا دشمن لگ رہا ہے، کل تمہارا دوست بن جائے گا۔ تو یہ چیز ہمیں اسلام کہتا ہے کہ عدل پہلی اکائی ہے، یوں سمجھیے کہ 0 پوائنٹ ہے، جس پر نہ نیکی ہے نہ بدی ہے۔ آپ کے ساتھ ایک ظلم ہوا، آپ نے بدلہ لے لیا، آپ نے 10 روپے لیے، 10 روپے کا سودا دے دیا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آدمی نے آگے بڑھ کر آپ کے ساتھ بری حرکت کی اور آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ حسن سلوک کیا، جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ گالی دینے والے کو دعا دیتے تھے۔ تو یہ بڑی حوصلے اور عزم کی بات ہے۔ تو اس وجہ سے کئی لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے صرف آپ کا حسن سلوک دیکھ کر۔
تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز پر بھی بدلہ لینا کھڑے ہو جائیں. اس سے ایک کمینگی سی وجود میں آتی ہے تو بظاہر تو آپ عدل کر رہے ہیں لیکن یہ عدل نہیں ہے، بلکہ آپ نے میرے کل 25 پیسے لے لیے تھے، واپس کرو، بدلہ لینے پہ آگے. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں درگزر ہونا چاہیے. ہاں بڑی چیزوں میں جب معاملہ آ جائے، آپ سمجھیں کہ اب عدل ہی کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو پھر ضرور عدل کرنا چاہیے. ہر جگہ پہ احسان بھی اچھا نہیں ہوتا، وہاں جہاں عدل ہونا ہے عدل بھی ہونا چاہیے، لیکن ہر جگہ پہ ہم عدل کرنے لگ جائیں تو یہ کام خراب ہو جائے گا. تو احسان اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. حسن سلوک کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، خیر خواہ ہو جائیں لوگوں کے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الدین النصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے. لوگوں نے پوچھا کہ کس کی خیر خواہی؟ آپ نے فرمایا تمہاری اپنی، اللہ کی، حکمرانوں کی اور عامۃ المسلمین یعنی لوگوں کی. ان سب کی خیر خواہی کا نام دین ہے. ہم ویل وشر ہو جائیں سب کے لیے، یہ اللہ کے حکم ہے اور اس کا پیغام ہے کہ میں اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کے لیے، اپنے ہم سفر آدمی کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خیر خواہ ہو جاؤں. صرف وہ بات سوچوں جو دوسروں کو بھلا دینے والی ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا ہے، یعنی ان چیزوں میں سے جو فرض کی گئی ہیں ہمارے اوپر، کہ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں، بدسلوکی کرنے والے نہ ہوں. ہماری امت میں اچھے لوگوں کی ایک لمبی تاریخ ہے جس میں انہوں نے لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے موقع پر حسن سلوک کیا ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی اور امت میں شاید اس کی مثالیں کم ہوں. تو ہمیں بھی اپنے یہ ساری چیزیں چھوڑ کر انتقامی کارروائیاں، انتقامی جذبات، کینہ، دشمنی، نفرتیں، ان کو بھلا کے محبت، حسن سلوک، احسان، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، یہ جذبات ہمارے اپنے اندر طاری کرنے چاہیے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال اپنی عام زندگی سے لیجئے. ذرا کوئی ہم دیکھتے ہیں نا کہ مذہب سے ہٹی ہوئی بات کر رہا ہے تو کافر ہو گیا جی، زندیق ہو گیا جی. نہیں، اگر آپ کو ہٹی ہوئی بات لگی ہے تو آپ اس کو کہیں یار توبہ کر لو. صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، کوئی آدمی اس طرح کا گناہ کر لیتا، جیسے ایک آدمی نے ان میں سے شراب پی لی تو 3 مہینے تک اس کے پاس مختلف طریقوں سے جاتے توبہ کر لو، توبہ کر لو. یہ خیر خواہی ہے. ہم جیسے ہوتے تو کہتے بھی اس کو پکڑ کے پہلے تو کوڑے لگواؤ، پھر اس کو کافر قرار دے کر محلے سے نکال دو. نہیں، مسلمان کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ میں نے اس اپروچ سے دیکھنا ہے کہ اس کو کافر قرار دے کے الگ کر دو. نہیں، مسلمان کا کام ہے کہ یہ میرا بھائی تھا، ابھی 5 منٹ پہلے تک بالکل ٹھیک تھا، اب اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں اس کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پورے محبت، پیار، سلوک کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے کہ وہ غلط راستے سے ہٹ کر صحیح راستے پہ آ جائے. اس کو قرآن مجید نے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی کہا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بھائی کسی صحیح راستے سے ہٹ جائے تو ہم اس کو حق بات کی نصیحت کریں کہ بھائی دیکھو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے، تمہارے وقار کے خلاف ہے. تو یہ حسن سلوک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا حکم دیا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بنیادی احکامات میں سے ہے جو عدل کے بعد دوسرا ہے. تو اگر ہم اس کو گراف میں رکھیں تو عدل 0 پوائنٹ میں نے بتایا، یہ اس کے بعد پہلا بڑا درجہ ہے جس پر آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا اگر آپ اس کو اختیار کریں گے. تو اسلام کی تعلیمات کا یہ دوسرا بنیادی نقطہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. امید ہے میں اپنی بات بیان کرنے میں کامیاب رہا ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.